إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان اللہ. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے احباب محمد کے ساتھ یہی درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. رب العالمین جل شانہ نے ایمان والوں کو یہی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. جو درود پاک میں پڑھ رہا ہوں یہی درود پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور دیا ہے ایمان والوں کو. اب اگر کوئی نہیں پڑھتا تو خطرہ پیدا ہوگا کہ شاید وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنے کے لیے ہم سب کو یہ درود پڑھنا پڑے گا اور اس درود کا ہر بندہ عادی بن جائے گا. کیوں کہ موت کے بعد قبر میں سب سے پہلا معاملہ ہمارے آقا کی تشریف ہے. سبحان اللہ. ہر قبر میں آپ جس سمیت تشریف لاتے ہیں اور جب سرکار محمد پڑھے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر نکیریں کچھ نہیں پوچھیں گے. سبحان اللہ. وہ کہیں گے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے ان کو تو اس نے پہچان لیا ہے سبحان اللہ. اور یہ صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے حضرات محترم اس میں کسر شان نہیں کہ ہم اتنی عظمت والے بندے ہو کر اور صلاۃ والسلام پڑھیں. وہ انتہا درجے کا کھٹیا انسان ہے جو صلاۃ والسلام نہیں پڑھتا اور جو پڑھتا ہے کیونکہ یہ نیکی ہے اور نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نصیب نہیں تو وہ خوش بخت ہے کہ رب نے اس کو پسند کیا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے صلاۃ والسلام. اور اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی کو صلاۃ والسلام نہیں آتا تو وہ تو معذور مجبور ہے کیونکہ ہمارا کیا قصور ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو بھی خاتم النبیین کہنا نہیں آتا. کئی وزیر اعظم گزرے جن کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا. کئی ایسے وزیر گزرے جن کو قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا. ہم تو عوام میں سے حضرت ہمیں نہ آئے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ تو ٹھیک ہے مرنے کے بعد چھپ کر کھائیں گے ہم تو بچ جائیں نا کم کم. اس لیے سارے آباب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی. قبر میں مرد بھی پڑھیں گے اور عورتیں بھی پڑھیں گے. سب کو یاد کرنا ہے. تو جناب مہمانان گرامی یہ آج کی پاکیزہ محفل ہمارے عزیز محترم عبدالغفور صاحب کے صاحبزادے نے بیٹے نے ایک بہت بڑی عظیم نعمت حاصل کی اور رب نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی اور وہ ہے قرآن مجید کا حفظ.
کہ اس بچے نے قرآن مجید کے انوار سے اپنے سینے کو منور کیا. سبحان اللہ. سینے کو، سبحان اللہ. زبان کی بات میں نہیں کہہ رہا، زبان ہر ایک کی قرآن پڑھ لیتی ہے مگر سینہ ہر ایک کا منور نہیں ہوتا. سینہ اس کا منور ہوتا ہے جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہو. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید تو بھائی رحمت برسانے والی کتاب عظیم ہے، لیکن خود قرآن کہتا ہے کہ کچھ مجھے پڑھتے ہیں میں ان پہ رحمت برساتا ہوں، کچھ پڑھتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کو گھاٹا اٹھاتا ہے. قرآن پاک نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا جب ظالم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں. پڑھتے قرآن ہے ہوتا نقصان ہے. یہ عجیب معاملہ نہیں، لیکن کن کو نقصان ہوتا ہے؟ ظالم کو. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ بے شک جس نے کسی کو قتل کر دیا بے گناہ وہ بھی ظالم ہے، جس نے چوری کر لی وہ بھی ظالم ہے. کئی قسم کے ظالم ہیں، مگر ظالم کا مفہوم کیا ہے؟ ظالم کہتے کس کو؟ ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو. اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ہے ظلم. سمجھے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. یہ میں نے پردہ اس لیے کھڑا کیا ہے کہ قرآن کی محفل ہے. قرآن ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے. محفل قرآن کی ہو اور ہم تماشا لگا کے بیٹھے تو پھر فجوزات کی امید کیسے رہتی ہے؟ اور دوسرا بیچاری خواتین مجبور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ چلاتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، ان کو کیا پتا کیا ہوگا. اصل میں تو انہیں محفل اسی لیے سجائی ہے نا تاکہ پتہ چلے کہ قرآن حفظ کرنے والوں کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے یہی عرض کرنا ہے مختصر بات، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن فیض ظالموں کو نہیں دیتا. ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. اللہ نے جس شے کو جو مقام دیا ہے میں چپ نہیں کرتا چاہے آپ سو بھی دیں. سبحان اللہ. کیونکہ بولنے والے کے سامنے آنکھیں بند کر لینا، نگاہیں نیچی کر لینا، ثبوت یہ ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے سبحان اللہ. یا کوئی فائدہ نہیں تیرے بولنے کا، اس لیے میں توجہ کیوں کروں. تو حضرات محترم میں سمجھا رہا اللہ نے جس کو جس شان سے نوازا ہے اس کی وہ شان نہ ماننا ظلم ہے اور مان لینا ادب ہے. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین جل شانہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور رحمت للعالمین استاد کو کہتے ہیں کہ مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو، فریاد رس بھی ہو، حاضر ناظر بھی ہو، علم غیب رکھنے والا بھی ہو، مختار کل بھی ہو، جو اللہ کی ذات کا بھی مظہر ہو، صفات کا بھی مظہر ہو، جس پہ اللہ ناز کرے. کہ اگر تم نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے تو میرے محبوب کو سبحان اللہ. تو حضرات محترم اب وہ ذات جس پر اللہ ناز کرے، کوئی کہے کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، نبی ہم جیسا بشر ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے قائم نہیں،
یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ نبی کوئی سن سکتا ہے، نبی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اس قسم کی باتیں کرنے والے ظالم ہیں، ان پر قرآن لعنت برساتا ہے، اور جو میرے آقا کو اللہ کا مظہر کامل مانتے ہیں ان پہ رحمت برساتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو، یہ نہیں کہ جناب قرآن پڑھنا ہے جہاں بھی بیٹھ جاؤ پڑھو۔ اگر ظالم استاد کے پاس پڑھا تو تمہیں بھی لعنت ملے گی، پڑھنے والے کو بھی لعنت ملے گی، اور اگر عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے تو پڑھانے والے پر بھی رحمت برسے گی، پڑھنے والے پر بھی رحمت برسے گی، ان کے ماں باپ پر بھی رحمت برسے گی۔ پہلی بات یہ ہے، یعنی قرآن اگر پڑھاؤ تو کسی عاشق کے پاس پڑھاؤ، کسی محب کے پاس پڑھاؤ، کسی صحیح العقیدہ کے پاس پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ بھئی قرآن ہی پڑھنا ہے، جہاں پڑھ لو نا۔ قرآن مجید سے فیض لینا ہے تو پھر مدینے والے کے محب ہیں، اور محب وہ ہے جو نبی کے در کے کتے کا بھی احترام کرتا ہو۔ جو محب ہے وہ میرے آقا کے دروازے کے کتوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے اشعار تقریباً ہر محفل میں پڑھے جاتے ہیں، بالغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، آپ نے تین مصرے بنا لیے، تین مصرے، اب چوتھا ذہن میں نہیں آ رہا۔ سرکار نے زیارت کرے، شیخ سعدی کو زیارت کرے، ہمارا سعدی کہو صلو علیہ وآلہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علماء حضور قبلہ پیر سید شمس الدین بخاری صاحب زندہ باد، صلو علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، خود حکم دیا کہ یہ کہو ماشاءاللہ، کہ درود بھیجو محبوب پر بھی اور ان کی آل پر بھی۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی بھولنا کہے کہ آل کیا ہے، ان کی اولاد اور ان کی آل جو سید ہیں، سید النسل، ان کا احترام کوئی ضروری نہیں، اس کتے کا تعلق میرے نبی سے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہستی کے لیے کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ، تشریف لانے پر باوجود اس کے وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن جب تشریف لاتی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، محبوب کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، اور اجلسہ فی مجلس سے ہی اپنے مقام پر ان کو بٹھاتے، دنیا کو دکھاتے کہ جس ہستی کا محمد کا احترام تعظیم تکریم کر رہے ہیں، خبردار اپنے علم پہ اترا نہ جانا، اس میری دختر انور کے خلاف بکواس نہ کرنا، ورنہ محمد بھی تم پہ ناراض ہوگا، اللہ بھی تم پہ ناراض ہوگا، دنیا میں بھی تم پہ لعنت ہوگی، آخرت میں بھی تم پہ لعنت ہوگی۔ تو حضرات محترم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میں مزید تفصیل کی طرف نہیں جاتا کیونکہ انہوں نے کچھ ضیافت کا اہتمام بھی کیا جو آپ کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا جائے، تو میں کہتا ہوں لنگر کا ٹائم میں نہ لے، تو حضرات اور کیجئے، یہ بھی تمہید ہے، بتاتا ہوں کہ قرآن حافظ کرنے والا صحیح العقیدہ اس کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پہلی بات یہ یاد کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یک جان چکنگ سادی مسکی کے دو ست جان، سادین فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یا اللہ تو ہے قادر مطلق، تو موت دے مجھے، پھر زندہ کر دے،
پھر موت دے پھر زندہ کر دے تو اگر 200 مرتبہ مجھے موت دے اور 200 مرتبہ تو مجھے زندہ کر کے پوچھے سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو، یا اللہ میں ہر مرتبہ کہوں گا تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور میں اس پہ قربان، تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور میں اس پہ قربان۔ بھائی اگر اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو محمد پاک کی گلی کے کتے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، مگر یہ باتیں اثر اس پہ کرتی ہیں سبحان اللہ، جس کا تھوڑا بہت دل زندہ، ماشاءاللہ، دل اگر مر گیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا جو عظمت محبوب سن کر بھی وجد میں نہیں آتا۔ یہ بھی خدا داد نعمت ہے۔ حضرات محترم، جس محبوب کے پائے اطہر آنے سے پہاڑ ناچنے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں حیرت نہ کروں اس بندے پر جو محمد پاک کا نام آئے اور پھر بھی پہاڑوں سے بھی سخت بن کے بیٹھا ہے۔ آقا کے پائے اطہر آئے احد پر، احد نے رقص شروع کر دیا اور سرکار نے اپنے پائے اطہر کی ٹھوکر مبارک لگائی، فرمایا اسکن احد، سبحان اللہ، احد رک جا۔ سبحان اللہ، سبحان پتہ چلا کہ احد سبحان اللہ، میرے آقا کے پاک قدموں کے آنے سے زندہ بھی ہو گیا، قوت سماعت بھی آ گئی، قوت فہم بھی آ گئی، اسی لیے تو حکم دے رہے ہیں، ورنہ مردے کو کون حکم دے؟ سرکار میں رک جا، یہ حکم ہے نا۔ اور جس محمد پاک کے قدموں کے نیچے اگر مردہ پتھر ہے اور وہ زندہ ہو جائے، اس محبوب کے کندھوں پہ بیٹھنے والا، سبحان اللہ، تو حضرات محترم، سرکار کی محبت اپنے دلوں میں پیدا ہے، بس بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے۔ جن کا عقیدہ صحیح ہے، جب قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کے حروف پڑھنے کے لیے، قرآن کے الفاظ پڑھنے کے لیے، قرآن کے نقوط پڑھنے کے لیے، قرآن کے معانی اور مطالب پڑھنے کے لیے، قرآن کا مفہوم پڑھنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، کسی بادشاہ کو اپنی بادشاہت میں، کسی رئیس کو اپنی ریاست میں، کسی حاکم کو اپنی حکومت میں، کسی صدر کو اپنی مملکت میں، وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے والے طالب علم کو حاصل ہوتی۔ اگر کوئی رئیس اپنی ریاست میں نکلے، حاکم اپنی حکومت میں نکلے، بادشاہ اپنی بادشاہت میں نکلے، ہو سکتا ہے کہ چند خوشامدی اس کے لیے نعرے بھی لگا لیں، اس کے لیے جھنڈے بھی لگا لیں، اس کے لیے کتبے بھی لٹکا لیں، مگر کسی کے لیے اللہ کے معصوم پاک نوری فرشتے استقبال کے لیے نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، لیکن جب کوئی بچہ امیر کا بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے، غنی کا بچہ ہے، فقیر کا بچہ ہے، بڑی عمر والا ہے، چھوٹی عمر والا ہے، جب وہ گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے ہو رسول اللہ کے غلاموں کا اور عاشقوں کا بچہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں جاؤ اس کے پاؤں قدموں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاؤ۔ یہ زمین پہ چلتا ہوا مدرسے میں نہ جائے، یہ تمہارے نوری پروں پہ چلتا ہوا مدرسے میں جائے۔ اندازہ لگا، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، ہم فرق بات ہے۔ اور پھر جناب اللہ یہ عظمت ہے، آپ خود اندازہ لگائیں گے، بھئی مہینے تو سارے اللہ کے ہی ہیں،
لیکن رمضان پاک کو اتنی عظمت کیوں ملی کہ جب رمضان پاک کا مہینہ آتا ہے تو سب کو انتظار ہوتی ہے یہ رمضان پاک آ رہا ہے، رمضان پاک آ رہا ہے۔ اس میں یہ عظمت ہے کہ اگر اس میں نوافل ادا کرو تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اگر فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ من النار، 10 دن رحمت برستی ہے اور 11ویں دن 10 دن رحمت برستی ہے، 11ویں دن بخشش اور 21ویں کو جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ، مغفرت کا انعام 11ویں کا صدقہ سبحان اللہ، اور جہنم سے آزادی کا انعام مولا علی کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ پھر اسی مہینے میں روزہ فرض، بے شک، اسی مہینے میں اعتکاف، اسی مہینے میں لیلۃ القدر، سبحان اللہ، یہ ساری اسی مہینے میں تراویح، سبحان اللہ، یہ سارے رنگ اس مہینے کو کیوں لگے ہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، قرآن کے نزول سے نسبت ہوئی سبحان اللہ، اور مہینہ عظمت کا۔ سبحان اللہ، اب آپ خود سوچیں بھائی، جس مہینے کو قرآن سے نسبت ہو جائے سبحان اللہ، وہ عظمت والا، سبحان اللہ، اور جس سینے کو قرآن سے نسبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام آتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض نبی ہو، بغض صحابہ ہو، بغض اہل بیت ہو، بغض اولیاء ہو، وہ گندا سینہ ہے، وہاں قرآن کا نور نہیں پہنچتا، صرف زبان تک رہتا ہے۔ لا یجاوزو حناجرہم، میں ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں جاتا، قرآن اس کے حلق کے نیچے جاتا ہے اور سینے پر رنگ لگاتا ہے جس کا سینہ مدینے والے کی محبت کے نور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرات محترم، سبحان اللہ، اب صرف ایک بات اور سناؤں سبحان اللہ، کیونکہ باتیں تو بہت، سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کا اعلان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اعلان ہوگا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ سبحان اللہ، البس تاجا والداہ یوم القیامت ضوءہ افضل من ضوء الشمس۔ فرمایا اللہ کا اعلان ہوگا کہ جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ محبوب کی محبت میں لوگ بے شک، یہ شرط ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن نے جو کچھ حکم دیا اس پر عمل کیا، کیونکہ قرآن ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے، بے شک، قرآن ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ ہے قرآن کی محفل، بے شک، اس کو دنیاوی محفلوں کی طرح مت بناؤ کہ درمیان میں میز پڑی ہے روٹی کا انتظار ہو، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کی بے ادبی ہے۔ آئے ہو قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اور قرآن کے حکم کے خلاف کام ہو، تو پھر کہاں ہم انعام لے کے جائیں گے؟ اس لیے میں نے کہا یہ ہے قرآن مجید کے حفظ اللہ نے نصیب کیا اس بچے کے اعزاز کے لیے یہ محفل ہے، تو یہاں بے پردگی نہ ہو، یہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو،
کم از کم اس محفل میں تو قرآن کا حیا کر لیں بعد میں پھر دیکھی جائے گی. تو جناب بندہ یہ اس لیے محفل اس طرح آپ دیکھو نا سبحان اللہ آپ میری طرف متوجہ ہیں اور میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں. خطاب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. ایک آدمی منہ پرلی طرف کر کے بیٹھا ہے میں اس کو قرآن و حدیث سناؤں میرے لیے بھی مناسب نہیں. جو توجہ نہیں کر رہا اس کو کیوں سنانا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے قرآن مجید پڑھا چاہے ناظرہ پڑھا یا حافظہ پڑھا سبحان اللہ اور جو کچھ قرآن نے کہا اس پہ عمل کیا تو قیامت کے دن میدان حشر میں پڑھنے والے کی بات ابھی نہیں ہو رہی. ابھی ہے کہ البس تاجن والداہ یوم القیامہ. قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اس کے والد کے سر پر اور اس کی والدہ کے سر پر تاج رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تاج کیسا ہوگا؟ ضوء افضل من ضوء الشمس. کہ اگر اس کے سامنے یہ دنیا والا سورج آ جائے تو یہ شرما جائے گا اس تاج کی چمک زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار ماتے ہیں جس کے صدقے ماں باپ کو یہ عزت مل رہی ہے اس پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر آخری بات آپ کروں قیامت کے دن میدان حشر میں یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں بوڑھے ہیں جو بھی ہیں عالم ہیں فاضل ہیں قاری مگر حیا والے تو جناب اللہ فرمائے حافظ ادھر ہو یہ جنت ہے جنت اور یہ ہے جنت کی سیڑھیاں. اقرا ورتقے ورتل قرآن کما ورتل فی دنیا. یہ قرآن یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں پہ چڑھتا جا سبحان اللہ. اور جیسے دنیا میں کوئی ترتیب کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا اس کا قرآن پڑھنا شروع کر سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پڑھتا جا سیڑھیوں پہ چڑھتا جا جہاں تک قرآن ختم ہوگا وہ بلندی تیری ہوگی. سبحان اللہ. اب ذرا یہ غور کیجیے یہ انعام ہے سارے صحیح العقیدہ کے لیے بات عقیدہ کے لیے کہ نہیں ہے گستاخوں کے لیے نہیں ہے. تو جناب اللہ اب اتفاق ایسا کہ بیٹا حافظ ہے قاری ہے عالم ہے وہ پڑھتا گیا چڑھتا گیا پڑھتا گیا چڑھتا گیا وہ اونچے مقام پہ پہنچ گیا اور ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو بھیا دنیا میں تو اللہ فرماتا ہے چاہے حافظ ہے قاری ہے عالم ہے مفتی ہے مفسر ہے محدث ہے کوئی بھی ہے وہ اپنے ابا کا بھی ادب کرے اماں کا بھی ادب کرے. جس درجے کا بھی یہ ولی ہے ابا کا بھی ادب کرے اماں کا بھی ادب کرے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے گرامی ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور سرکار کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو صدیق اکبر نے ان کو تھپڑ مارا. جب سرکار کو پتا چلا آپ نے فرمایا آپ نے ٹھیک نہیں کیا. والد کا احترام تو حضرات محترم دنیا میں تو ہمیں ادب کا احترام کا خدمت گزاری کا حکم ہے اور آخرت میں بیٹا ہو گیا حافظ قاری عالم مفتی شیخ الحدیث اور وہ چلا گیا اونچے مقام پہ ماں باپ کھڑے ہیں نیچے. اب میں اس ملا کو کہہ رہا ہوں ذرا خیال رکھے
جو کہتے ہیں کسی کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا. جناب مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا اولاد اوپر بیٹھے ماں باپ نیچے بیٹھے. نہیں ربنا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان. صرف ایک بات رب فرماتے دیکھوں گا ماں باپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو قرآن میں ہے اور اولاد کا عقیدہ بھی صحیح ہے. تو پھر اگر ماں باپ کا مقام اونچا ہے تو اولاد سوچ کے سر کے الحق لا بہم ذریتہم. سبحان اللہ ما القناہم من عملہم. میں عمل نہیں دیکھوں گا میں ان کو اکٹھا بٹھاؤں گا. اگر ماں باپ کا مقام اونچا ہے تو اولاد کو ان کے صدقے اونچا لے جاؤں گا. اگر اولاد کا مقام اونچا ہے تو ماں باپ کو ان کے صدقے اونچا لے جاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ اولاد اونچی بیٹھی اور ماں باپ نیچے. نہیں، بس یہ ہے ایمان والے ہوں عقیدہ سے. تو جناب بندہ اب آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے کہ بیٹا حافظ ہے چلا گیا اونچے مقام پہ. رب نے ماں باپ کو بھی کہا جاؤ تو اونچے مقام پہ اس کے صدقے جاؤ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا حفظ. اب بچے نے حفظ کیوں کر لیا. اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ایک تو اس بچے کی زندگی دراز آمین. دوسرا قرآن کے مزید علوم سے اس کو مستفید فرما آمین. عالم بنا آمین اور نیک بنا متقی بنا عمل کرنے والا بنا آمین. تاکہ ماں باپ کے لیے سرمایہ آخرت بنے آمین. وہ گھر رحمتوں کا خزینہ ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں عالم ہوتا ہے, جس گھر میں قاری ہوتا ہے. اس لیے یہ سارے جائز ہیں. کسی نے اگر جناب ایم اے کر لیا, گریجویشن کر لیا, ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, علم ہے, لیکن عظمت یہ نہیں ملے گی جو قرآن پڑھنے والے کو ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی پی ایچ ڈی کرنے والا قرآن کے عالم اور حافظ کے آگے اکڑ کے نہ کھڑا ہو کہ میں اتنا علم والا ہوں, تو کچھ بھی نہیں جانتا. اگر جانتا ہے تو قرآن جاننے والا جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تجھے تو صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا, تجھے تو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا. ایمان سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی کو کھڑا کروں کہ یار کھڑے ہو کے ذرا مجھے غسل کے فرائض تو بتا دو اور غسل کرنے کا سنت طریقہ تو بتا دو. اجازت ملتی ہے مجھے, کروں کھڑا کسی کو تاکہ پتہ چل جائے کہ شان کیا ہے. لیکن ہمارا اللہ ستار العیوب ہے, ہمارے عیبوں کو ڈھانپے ہوئے. اس لیے وہ بندہ بھی ناشکرا ہوگا جو کسی کی عیب اٹھائے. جہاں تک ہو سکے عیبوں کو چھپا ہو. یہ جو کہتے ہیں فلاں یہ جھوٹا ہے, فلاں یوں کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, یار اپنے گریبان کو ڈھانپ کر کو دیکھ. تو کیا ہے, تو بھی تو غیبت کر رہا ہے. غیبت کرنا لعنتیوں کا کام ہے. جب تو خود لعنتی بن رہا ہے دوسرے کو کیا کہے گا. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ توجہ کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اور ایسے محفلوں میں آؤ تو رب کو منانے کے لیے, راضی کرنے کے لیے آؤ. عبدالغفور تو راضی ہو جائے اگر نیت رب کو راضی کرنے کی ہے تو یہ تو راضی ہو جائیں گے. اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس محفل کے سر کے کرم فرمائے. کیونکہ آج کل حافظ کے ٹائم کر
پھر ایسا نہ ہونا کہ پلیٹیں ہمارے ہاتھ میں اور ہاتھ والے میں نکلو. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.